بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروس البلاغہ کا سبق نمبر 12۔ آج کے سبق میں مصنف رحمہ اللہ ذکر اور حذف کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ الباب الثانی فی الذکر والحذف، ذکر کرنا حذف کرنا معنی میں ہم جانتے ہیں منشن اور ڈیلیشن۔ ذکر کرنا کسی چیز کو منشن کرنا یہ کب ہوتا ہے، اس طرح ڈیلیشن کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا یہ کب ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی بات کر لیتے ہیں تو بعض اوقات کئی چیزیں ہم حذف کر لیتے ہیں اور کئی چیزیں ذکر کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی چیز کو ہم کیا کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، منع نظر انداز کرتے، ذکر نہیں کرتے، اور بعض اوقات ارادتاً ذکر کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے، اس کا کیا موقع محل ہوتا ہے، اب یہ ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ سارا کچھ یہی بتا دیتے ہیں۔ تیاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے کہ اگر کسی سامع کو کسی چیز کا حکم دینا مقصود ہو اور اس حکم پر وہ لفظ دلالت بھی کرے تو پھر ایسی صورت میں اس لفظ کا ذکر کرنا اصل قاعدہ ہے کہ اس کو ذکر کرو، کیونکہ مقصود حاصل نہ ہوگا۔ اگر ایک جگہ پر اس لفظ کا ذکر کرنا مقصود پر دلالت کرنے کے لیے نہ ہو تو پھر حذف کر دینا بہتر ہے، یہی بتا رہے۔ اذا اریدہ، جب مقصود ہو، افادۃ السامع، سامع کو یہ فائدہ دینا مقصود ہو، حکماً کسی حکم کے متعلق، فأی لفظ یدل علی معنی فیہ، ہر وہ لفظ جو ایسے حکم پر، مقصود پر، معنی پر دلالت کرے، فالاصل ذکرہ، تو اصل قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس کو ذکر کر دو۔ وأی لفظ علم من الکلام لدلالت باقیہ علیہ، اور ہر وہ لفظ جو کلام سے ہمیں معلوم ہو سکے کیونکہ بقیہ الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، تو پھر مزید کیوں الفاظ لائے ہیں؟ ایک لفظ سے ہمیں معنی مل رہے، فالاصل حذفہ، تو اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہے، اس کو حذف کرنا چاہے کیونکہ زائد بنے گا۔ ہاں چلو یہ باتیں تو ہو گئی، قاعدے ہم نے پہچان لی کہ اگر کسی معنی پر لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہو تو ذکر کریں گے، اگر کسی معنی کا حصول دوسرے لفظ سے ممکن ہو تو نہیں ذکر کریں گے۔ لیکن یہ بتاؤ اگر کسی جگہ پر دونوں متعارض ہو جائے تو کس کو مقدم کریں گے؟ وَإِذَا تَعَارَضَا، اگر متعارض ہو جائے ذکر کا تقاضا اور حذف کا تقاضا آپس میں، ہذان الاصلان، یہ دو قاعدے، فلا يعدل عن مقتضى احدهما الى مقتضى الاخر، تو ایک کے تقاضے کو لے کر دوسرے کا تقاضے کو نہیں چھوڑا جائے گا، خواہ اعراض نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی داعی کا سبب کا ہونا ضروری ہے، الا لداع، داعی کا ہونا چاہے۔ حذف کا ایک جگہ پر تقاضا ہے کہ یا پر لفظ حذف کرو، ایک جگہ پر تقاضا ہی نہیں ذکر کرو، کیا کریں گے؟ دونوں کا تقاضا ہے تو کس کے تقاضے کو مقدم کریں گے؟ کسی کے تقاضے کو ہم مقدم نہیں کر سکتے۔ ہاں تقاضا کسی ایک کا اس وقت مقدم کر سکتے جب اس کے لیے داعی ہو، سبب ہو، کوئی وجہ ترجیح ہو، ترجیح کی وجہ موجود ہو۔ تو یہاں پر ہم پہلے کیا کریں گے، جو ذکر کے دواعی ہیں، اسباب وجہ ترجیح ہے، وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ فمن دواعی الذکر، ذکر کرنے کی جو اسباب ہیں دواعی، ایک یہ ہے کہ زیادت التقریر والایضاح، کسی جگہ پر ہمیں لفظ کا دوبارہ اس لیے لانا پڑتا ہے کہ تاکہ وہ معنی زیادہ ذہن میں بیٹھ جائے، زیادہ جما سکے، کوئی زیادہ جم جائے ذہن میں، زیادہ واضح کرنا ہو۔ جیسے اللہ رب کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہ تو کیسا دیتے نا کہ اولئک علی ھدی من ربہم ھم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک دوبارہ لایا، یہاں پر ایک مرتبہ لایا تو دوبارہ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں نا فلاح پانے والے ہیں جو ہدایت پر ہو۔ تو دوبارہ اولئک کیوں لایا؟ تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھائے، اچھی طرح جمائے۔ دوسرا سبب ذکر کرنے کے لیے ہے کہ وَقِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِينَةِ لِضُعْفِهَا أَوْ ضُعْفِ فَهْمِ السَّامِعِ، کبھی کبھی ایک قرینہ ہوتا ہے لیکن اس قرینے کو ہم دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں، یا قرینہ موجود ہوتا ہے، بات ہم دوبارہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ وہ قرینہ ضعیف ہوتا ہے،
اس پر ہمیں اعتماد بھروسہ کم ہوتا ہے، یا سامع جو ہے نا اس کی فہم کمزور ہے، تو اس لیے ہم کیا کر دیتے دوبارہ وہ بات ذکر کر دیتے. جیسے یہ شخص کہہ رہے زید النعم الصدیق، زید کیا ہی اچھا دوست ہے. اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ زید کا کہہ رہا ہے، یوں نہیں کہا کہ نعم الصدیق بہت اچھا انسان ہے، نہیں، زید ہی کا تو کہہ رہا ہوں نا کہ نعم الصدیق کو کیا ہی اچھا دوست ہے. دوبارہ زید کا لفظ ذکر کیا. تقول ذلك اذا سبق لك ذکر زید، یا پھر اس وقت دوبارہ زید کا لفظ لاتے کہ پہلے زید کا لفظ ذکر ہوا ہوتا ہے. وطوال عہد السامع به، سننے والے کا زمانہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے نا، ذرا پہلی بات ذکر ہوئی ہوتی ہے. اور ذکر معه کلام فی شان غیرہ، اس کے ساتھ کسی اور کے متعلق بات ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے ہم کیا کر دیتے ہیں دوبارہ زید کا لفظ لاتے. کہیں خالد کو نہ سمجھ لے اچھا دوست، کہیں رفیق کو نہ سمجھ لے، کہیں منیب کو نہ سمجھ لے، دوبارہ اس لیے زید کا لفظ لائے. ہم پہلے بات کر رہے تھے زید کے متعلق بہت اچھا انسان ہے، بہت کیا ہے بہتر انسان ہے، بہت کیا ہے اچھے اخلاق والے وغیرہ وغیرہ. بعد میں کسی نے کہا یار منیب کبھی کم مت سمجھو، منیب بھی کیا ہے بہت اچھا دکاندار ہے، دکان بہت اچھا چلاتا ہے. اس کے علاوہ خالد بھی بہتر ہے. دوبارہ اس نے کہا ہاں نعم الصدیق ہوا، بہت اچھا ہے. نعم الصدیق ہوا لاؤ یا زید النعم الصدیق کہو، کیونکہ دوبارہ جو لفظ ہم لا چکے ہیں خالد وغیرہ کے متعلق کہیں خیال نہ پڑ جائے، یہ ہم زید کے متعلق کہہ چکے ہیں. کبھی کبھی ہم کیا کرتے تھے لفظ کو دوبارہ ذکر کر دیتے. والتعریض بغباوۃ السامع، جو سننے والا ہوتا ہے نا اس کی کن ذہنی غباوت پر تعریض کرنے کے لیے. غباوت من حماقت، کم عقل ہونا، کمزور ذہن والا ہونا. عمر قال کذا، عمر نے یوں کہا. اس نے کہا ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا. تم نے جواب نہیں دیا کہ عمر نے کہا، بلکہ دوبارہ عمر کا نام لایا کہ تم اتنے بیوقوف ابھی تک نہ سمجھ سکے. کیا کہا عمر نے؟ عمر نے تو یہی کہا تھا نا کہ آج ہمارے پاس نہ آؤ. یہ اب کب کہو گی فی جواب ماذا قال عمر، جب کوئی کہہ دے تو عمر کا لفظ دوبارہ لائے تو مطلب ہے کہ سننے والا غبی ہے، کمزور ذہن ہے، کن ذہن ہے. کبھی کبھی ہم یہ کر لیتے کہ والتسجیل علی السامع حتی لا یتأتی له الانکار. بعض اوقات ہم یہ کر دیتے کسی لفظ کو دوبارہ اس لیے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ سننے والا جو ہے بعد میں انکار نہ کر سکے، بعد میں اس بات سے پھر نہ سکے. تو بات کو اقرار نامے تک پہنچانے کے لیے کہ ایک اقرار نامہ بن سکے. تسجیل منا اقرار نامہ، پختہ کر دینا، رجسٹر میں کوئی بات لکھ دینا، ریکارڈ کر دینا، اسٹیمپ وغیرہ لگانا کسی بات پر، اس کو کہتے تسجیل. تو وہ تسجیل منا اقرار نامے کی حد تک پہنچانا سامع پر تاکہ لا یتأتی له الانکار، انکار نہ کر سکے. لا یتأتی له الانکار، انکار نہ کر سکے. کما اذا قال الحاکم، مثلا حاکم وہ گواہ سے کہہ رہے هل اقر زید لهذا بان علیہ کذا، کیا اس زید نے اقرار کیا ہے کہ اس کا فلاں شخص پر 1000 روپے ہے مثلا. فیقول الشاہد، گواہ کہہ دے نعم زید هذا، یہی زید جو ہے نا یہی جو کڑا ہے، اقر بان علیہ کذا، اس نے اقرار کیا کہ اس پر اتنے روپے ہیں. تو دوبارہ اس نے کہا زید هذا، اس لیے کہا تاکہ وہ آئندہ انکار نہ کر سکے. تم نے تو زید کا کہا تھا ہمارے علاقے میں تو 3 زید اور ہیں ہمارے محلے میں، کون سے زید کا کہہ رہا تھا؟ اس زید نے، اس نے اس طرح ہاتھ انگلی لگا کر اس زید نے، تو مطلب آئندہ کبھی بھاگ نہیں سکے گا بات سے. یا مثلا کسی نے کوئی بات کہی ہو نا، تم اس پر پختہ کرنے کے لیے کر دیتے ہو کہ تم نے یہ بات کہی تھی، وہ کہے گا نہیں میں نے تو یہ نہیں کہی تھی، گواہ لاؤ تم نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، تو پھر انکار کر سکے گا نہیں. نمبر 5 والتعجب اذا كان الحکم غریبا. کبھی کبھی ہم ایک نام کو اس لیے ذکر کر دیتے ہیں لفظ کو تاکہ جو بات وہ نادر ہو، شاذ و نادر ہو، اس سے ہمیں تعجب حاصل ہو سکے. تعجب حاصل کرنے کے لیے، حیرانگی کے لیے ہم یہ کر دیتے. جس علی یقاوم الاسد، علی شیر سے بھی لڑتا ہے. تقول ذلك مع سابق ذکر، پہلے تو علی کا ذکر ہوا ہوتا ہے پھر بھی آپ علی کا لفظ لا دیتے تاکہ یہ تعجب زیادہ حاصل ہو کہ علی شیر سے لڑتا ہے.
والتعظیم، کبھی کبھی ہم ایک لفظ کو تعظیم کے لیے بول دیتے ہیں، اس کا ذکر کر دیتے ہیں. مثلا ایک شخص سے وہ کہہ رہے کہ حل رجع القائد، کیا قائد لوٹ آیا سپہ سالار فوج کا؟ تم نے کہا رجع المنصور، فائز ہو کر لوٹا، فاتح ہو کر لوٹا. کبھی کبھی ہاں کہتے رجع محزومن یا رجع محزوم، شکست کا کیا آیا. تو التعظیم لحان اذا كان اللفظ يفيد ذلك كان كأن يسألك سائل لك جیسے ایک شخص آپ سے پوچھی هل رجع القائد فتقول تم جامع کہتے رجع المنصور یا رجع المحزوم. یہ اسباب ہو گئے کس کے ذکر کے. باقی مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ اسباب بتا دیتے ہیں. ومن دواعی الحذف، ڈیلیٹ کرنے کے جو اسباب، کسی لفظ کو نہیں لانا چاہے خواہ کیونکہ بات سے بتنگڑ نہیں بنانی چاہے، مختصر ہو تو اچھی ہے. تو یہ ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کے کچھ اسباب ہو سکتے. بعض جگہ پر کسی لفظ کو نہیں لانا چاہے، اس سے فتنہ بن سکتا ہے، جھگڑا کڑا ہو سکتا ہے، دنگا کڑا ہو سکتا ہے، تماشا کڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہہ دیتے کہ اخفاء الامر عن غیر المخاطب، مخاطب کو تو اسی بھی بات معلوم ہے تم میرے مخاطب ہو. تو بعض اوقات ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ایک لفظ کو چھپا کر لا دیتے ہیں، یا کسی لفظ کو ذکر نہیں کرتے، یا مختصراً کہہ دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کس لیے؟ اخفاء الامر عن غیر المخاطب، تاکہ جو مخاطب ہے اس سے یہ بات چھپی رہے. اقبل، ادھر آؤ. کس سے تو کہہ رہا تھا؟ یعنی ترید علی، مثلا علی کو کہہ رہا تھا جلدی آؤ نا، تیار ہے، مطلب جلدی آؤ خالد. ہم نے کھانا تیار کیا، پلاؤ وغیرہ. تم نے نہ پلاؤ کا لفظ لیا نہ خالد کا لیا، کیونکہ ادھر کوئی اور بیٹا تھا وہ بھی ساتھ آ جائے گا. تو اس سے چھپانے کے لیے آپ نے جلدی کہا کہ جلدی آؤ، اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ خالد کے ساتھ وہ بہت فری ہے، آئے گا فوراً. اور ساتھ ساتھ پلاؤ کبھی نہیں کہا، تو کیا کہ ویسے بلایا ہوگا کسی کا خالی کام کے لیے. نمبر 2، وَتَأَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، تاکہ حاجت اور ضرورت کے وقت انکار کر سکے. تأتی الانکار مانا انکار کر سکے. جیسے آپ کی دی لئیم خصیص، بہت رزیل انسان ہے، بہت سبک ہے، بہت خصیص اور ادنا آدمی ہے. آپ نے نہیں کہا کہ خالد لئیم خصیص، کیونکہ جیسے ہم یہ لفظ کہہ رہے تھے ایک دم گیٹ سے اندر آیا. اگر ہم خالد کا لفظ کہہ دیتے وہ ناراض ہو کر بھاگ جاتا. ہم نے ایسا نہیں کہا نا، صرف لئیم خصیص کہا. بعد ذکر شخص معین، مثلا پہلے مشخص شخص کو ذکر کر دیتے، معین شخص کو، بعد میں کیا کرنے لگے اس کا نام بار بار نہیں لیتے رہے، بلکہ لئیم خصیص رزیل، رجل یرید العہدۃ، اس طرح ہم الفاظ کہہ رہے تھے. تو اگر بعد میں وہ ہمیں سن سکے یا عین موقع پر آئے تو ہم انکار کر سکتے. وہ گیٹ سے اندر آئے، کس کے متعلق تم کہہ رہے تھے کہ وہ رزیل خصیص سے ہم کے گئے؟ ایک ڈاکو تھا ادھر، ڈاکو کے متعلق کہہ رہے تھے، دیکھے اس سے ہم انکار کر سکے. نمبر 3، والتنبیہ علی تعیین المحذوف ولو ادعاء، بعض اوقات تو حقیقی طور پر اور بعض اوقات دعوی کے طور پر ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک معینہ شخص پر ہم تنبیہ کر دیتے. وہ ویسے حذف ہوتا ہے لیکن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا کہہ رہا ہے. جیسے ادعائی طور پر دیکھیں، خالق کل شین، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ. معلوم ہے کہ ہر شے کا وہ پیدا کرنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ خالق کل شین، کیونکہ یہاں پر محذوف پہلے سے متعین ہے. بعض اوقات ہم ادعا کر کے دعویٰ کر کے تھے وہاب الالوف، ہزاروں دینے والا ہے، ہزاروں کی بخشش کرنے والے بہت سخی شخص ہے. مانا وہ جو ہمارا کیا ہے سلطان ہے، یا ہمارے جو امیر صاحب ہے، بہت دینے والا ہے. نمبر 4، واختبار تنبہ السامع او مقدار تنبہہ، بعض اوقات ہم یہ کر دیتے سننے والی کی جو کیا ہے ذہانت ہے، اس کو ہم جانچ لیتے ہیں کہ وہ کتنا ذہین ہے، یا اس کی ذہانت ہم جان لیتے ہیں مثلا ذہین ہے لیکن مقدار کبھی کبھی معلوم کرنی ہوتی ہے 100% ذہین ہے، 98% ہے، 77 ہے،
20% یا کتنے اس کو مقدار کہتے ہیں، پرسنٹیج اس کی معلوم کرنی ہو تو اس کے علاوہ کہتے تھے مثلا نورہ مستفاد من نور الشمس سے، اس کا جو نور ہے سورج کے نور سے لیا گیا ہے، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے. کیا مطلب کس کی روشنی؟ چاند کی. وواسطۃ عقد الکواکب، ستاروں کا ہار ہے، ستاروں کا ہار ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بہترین جوہر ہے، بہترین جوہر ہے. ہمارا جو امام صاحب ہے نا، یا ہمارے محلے کا جو امام صاحب ہے بہت کیا ہے، بہتر آدمی ہے، موتی ہے. ہاں یعنی شدد استورو غادہ کنا وور دا وور. کبھی کبھی ہم کسی لفظ کو اس لیے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا کہ وہ ضیق المقام ہے، جگہ تنگ ہوتی ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے ہم کیا کر دیتے لفظ کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے. جس سے بعض اوقات کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اما لتوجع، یا تو درد کی وجہ سے. مثلا ایک شخص سے وہ بہت بیمار ہے، مریض ہے، آپ نے اس کو پوچھا کیسے ہو، مثلا آپ نے کہا قال علی، اس نے مجھ سے پوچھا کیف انت، کیسے ہو، اس نے قلت علیل سہر دائم وحزن طویل. بیمار ہوں، علیل منا بیمار، سہر دائم، رات کو سوتا نہیں ہوں میں، شب بیدار ہوں، شب بیدار، شب بیداری میرے رات گزر. وہ حزن طویل، اور لمبے غموں نے گیر رکھا ہے، غم جنگ و سل نے گیر رکھا ہے. یہاں پر اس نے کیا لفظ ڈیلیٹ کیا، اس نے نہیں کہا کہ انا علیل، اس کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے، کیوں انا کہہ دے. ہم لوگوں کی بھی بہت بری عادت ہے، ہم ہر جگہ میں کہہ دیتے ہیں، ہر لفظ میں ہمارا اور تمہارا. چھوڑ دو بس، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. انا افعل هذا، چھوڑ دو، انا نہ کہو بس، افعل هذا، اقرأ هذا، تفعل یا تقرأ تدرس، انت نہ کہو اس کے ساتھ ہر جگہ، انت تدرس، اس کو معلوم ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے. بالکل. یا وَإِمَّا لِخَوْفِ فوات فرصت، کبھی کبھی فرصت، موقع، اپرچونٹی ضیاع ہو رہی ہو تو اس سے ہم کیا کر دیتے ہیں، مختصر کہتے ہیں. نحو قول الصیاد، ایک شکاری کرے غزال، ہرن، فوراً کہتے ہیں، یہ نہیں کہ او ادھر دیکھ ادھر ہرن ہے، کہیں خطا نہ ہو جائے، تیر خطا نہ لگ جائے، گولی خطا نہ جائے. اگر اتنا کہو گے نا تو بھاگ جائے گا. فائدہ کیا. یا مثلا خاص موقع ہے کہ چلا، اس نے کہا اے چلا، فوراً کہا چلا میں نے گولی چلا. یہ نہیں کہا اے خیال کرنا، اگر خطا ہو گیا نا خیر نہیں تمہاری، اتنی تقریر کرو گے اس موقع پر جائے گا. بعض اوقات ہم کیا کرتے تھے، کسی لفظ کو ڈیلیٹ کرتے، والتعظیم، تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، اس کا نام وغیرہ نہیں لیتے، بہت عظیم شخص ہے. والتحقیر، یا بعض اوقات حقارت کے لیے اس کا لفظ نہیں، اس کا نام وغیرہ کچھ ہو ذکر نہیں کرتے. لسونی عن لسانے کا، کہ اس کو اپنی زبان سے بچاؤ، کہیں تمہاری زبان ہلکی نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے. یا او سونی لسانے کا عنہ، یا تمہاری زبان بچے، کہیں تمہاری زبان کٹ نہ جائے، اس کی بات منہ پر نہیں لانا. فلو نحو نجوم السماء، تعظیم کے لیے، ہم نجوم السماء، صحابہ حضرات آسمان کے ستارے تھے. یوں نہ کہو کہ ہم نجوم السماء، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ ستارے تھے، وہ ہی کیا تھے، حقیقی سٹارز تھے، ریئل سٹارز. نجوم السماء ان کا ہو کافی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا کہہ رہا ہے، یہ قیمتی لوگ مثلا. وسن نحو، آپ نے کہا قوم اذا اکلوا اخفوا حدیث، میں سے لوگ جب کھانا کھاتے نا تو تیز بات نہیں کرتے، کہیں کوئی آ نہ جائے اس موقع پر کھانے کے لیے. یہ چیز ہم اس بیٹک میں بیٹھ جائے نا، کھانا وغیرہ گوشت پکا چکے ہو تو ہم آہستہ بولتے تھے کہیں یہ راستے پر جانے والے لوگ ہماری طرف آ نہ جائے، پھر کون نہیں کہے گا ادھر کا تو سے جو پانی کے لیے، رذالت کے لیے، کہ بہت رذیل، اتنی بخیل ہے، کون تمہارے ساتھ کہے گا. بہت کم لوگ ہیں جو کھانا کھا جاتے کسی کے ساتھ چلے جاتے، خیر مہربانی. والمحافظہ علی وزن او سجع، بعض اوقات ایک لفظ کو ہم ذکر نہیں کرتے تاکہ وزن ایک جیسا رہے، موازنہ رہے کلام میں. وزن جو ہے نا، جو بیلن سے وہ خراب نہ ہو جائے،
ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو. سجع منا کلام میں جو مقفع الفاظ وغیرہ. فلاول نہ ہے نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا ہم اپنی رائے پر راضی ہے. وانت بما عندك راض اور جو تمہارے پاس ہے تم اس پر راضی. والرأي مختلف رائے تو مختلف رہتی ہے. رائے ایک جیسی نہیں رہتی نا. تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم اپنی رائے پر خوش ہم اپنی رائے پر خوش اور رائے کا مختلف ہونا نہ گزرے. سب لوگوں کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہاں پر رازون کا لفظ اس نے ڈیلیٹ کیا. یوں نہیں کہا کہ نحن بما عندنا رازون وانت بما عندك رازن. رازن رازیانی رازون اس لیے نہیں لیتا کہ کلام کا وزن خراب نہ ہو جائے. وثانی دوسرا دیکھیں نحو ما ودعك ربك وما قلا. سورہ زحا میں ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. تو قلا کا نہیں لائے ما ودعك وما قلا کا نہیں لایا تاکہ والضحى کے ساتھ اس کا لفظ برابر جائے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. یہ ترجمہ دیکھیے ما ودعك ربك نو تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اے پیغمبر. وما قلا اور نہ آپ سے ناراض ہے نہ آپ پر ناراض ہے. دیکھیے قلا کا یہاں پر کاف نہیں لایا خطابی تاکہ پہلے کے ساتھ لفظ برابر رہے آخر میں. تو اس لیے ہم کیا کرتے بعض اوقات لفظ کو ذکر کر دیتے. والتعمیم باختصار بعض اوقات ایک لفظ کو لاتے ہیں مختصراً تاکہ بات عام ہو جائے. نحو واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں پکارتا ہے. تو منع کیا ہے صرف ایک شخص کو صرف نبی کو صرف ولی کو نہیں. واللہ یدعو جمیع عبادہ تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے جنت کی طرف. لأن حسب المعمول یؤذن بالعموم. یا پر مفعول حذف ہے نا تو مطلب ہے کہ سب اس میں عام ہے تمام بندے شامل ہیں. والادب کبھی کبھی ادب کے لیے ایک لفظ ہم نہیں لاتے نا. قول شاعر ایک شعر کہتا ہے قد طلبنا فلم نجد لك في السودد والمجد والمکارم مثلا. قد طلبنا ہم نے بہت ڈھونڈا فلم نجد لك نہیں پایا تمہاری لیے فی السودد سرداری میں والمجد بزرگی میں والمکارم اخلاق حسانہ میں مثلا کوئی مثال. بہت سے لوگوں کو ڈھونڈا لیکن تیرے ہمسر کسی کو نہیں پایا. تو مطلب یہ پر کہ قد طلبنا مثلا نہیں لایا یہاں پر یا لکا نہیں لایا لکا بھی نہیں لایا. چلو تاکہ بات نہ بڑھ جائے ادب کے لیے. کبھی کبھی ہم ایسا کر دیتے کہ ایک لفظ متعدی ہوتے ہیں ہم اس کو لازم بنا دیتے. ایک فعل متعدی ہے نا ٹرانزیٹیو ہے اس کو ہم انٹرانزیٹیو کر دیتے ہیں لازم بنا دیتے. مفعول چاہتا ہے لیکن مفعول سے ہم اس کو لازم میں کر دیتا کہ مفعول نہ چاہے. کیوں نہیں لاتے مفعول؟ کیونکہ اس مفعول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی غرض نہیں ہوتی اس لیے ہم نہیں لاتے. جیسے وتنزیل المتعدی کبھی کبھی متعدی کو ہم کر دیتے ہیں منزلۃ اللازم لازم کی جگہ لعدم تعلق الغرض بالمعمول کہ مفعول سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا وہاں پر صرف فعلوں کو ہم ذکر کر دیتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہے؟ نہیں. لا اس کا جواب ہے. یا پر نہیں کہتے یہ کہ هل يستوي الذين يعلمون العلم والذين لا يعلمون العلم یا يعلمون المسألة الفلانیہ والمسألة الفلانیہ نہیں لایا مفعول کیونکہ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر جو نہیں جانتے علم کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے. علم کے بہت سارے کیا ہے شاخیں ہیں علم کی وہ بھی ہو سکتی ہیں اس لیے مطلقاً لایا. وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ کبھی کبھی بھی ڈیلیشن میں سے شمار ہوتے ہیں حذف میں سے کہ فعل کو ہم کیا کر دیتے نائب فاعل کی طرف منسوب کرتے. تو مطلب کیا ہوا کہ فاعل نہیں رہا نا. وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ یہ بھی حذف میں شمار ہوتے اسناد الفعل الی نائب الفعل فاعل کی جگہ نائب فعل کی طرف ہم نسبت کرتے. جیسے فیقال کہہ دیتے کہ حذف الفاعل فاعل کو کیوں ڈیلیٹ کیا گیا للخوف من اس سے خطرات. ہم نے کہا اس نے تاج پل توڑا یہاں ہتھوڑا لایا تھا پل توڑا کس ملک نے؟ نام نہیں لینا یار چھوڑ دو پل توڑ دیا اس نے. نام کیوں نہیں لے رہا ہم اس سے ڈرتے ہیں
للخوف منہ او علیہ اس پر خوف ہمیں. ہاں. کس نے توڑا؟ گلبدین نے توڑا. مار کھائے گا نا، مار کھائے گا اس کے ہاتھ سے. اویل علم بھی ہی، یا لوگوں کو ویسی بھی معلوم ہے کہ اس کا کام ہے، چھوڑ دو، صرف کیا کر دو، بتاؤ کہ آج تو پھر کیا ہو گیا. ہاں کیا ہوا یار، آج تو پھر چوری ہو گئی. کس نے کی؟ اسی نے کی نے، اس چور نے. معلوم ہے لوگوں کو، سب کو کہ چوری یہی کرتا ہے. اول جہل یا جہالت کی وجہ سے کہ معلوم نہیں نہ خسور قلمتا ہو، سامان چوری ہو گیا معلوم نہیں. خلق الانسان ضعیف، انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے، منع اللہ نے پیدا کیا ہے.